اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بات چیت کا جو موضوع ہے وہ صرف اسی گرد گھوم رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردوں کو اٹھا دینے پہ قادر ہے، تو یہ تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک نشانی دکھانے کے لیے کہ یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سے زائد سال چلا کے پھر اٹھا دیا، تو وہ آخر میں تمہیں کیوں نہیں اٹھائے گا۔ اب جس قصے کا ذکر ہوا تھا پہلے تو وہ اشارتاً اجمالاً بیان ہوا تھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے ان کا قصہ۔ یہودیوں سے مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کوئی ایسی بات بتائیں جس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ تو یہود کے بارے میں یہ بات تھی، ان کے نالج میں تھا ان کا قصہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو پہلے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نصرانی دور کا واقعہ ہے، لیکن اگر یہ یہودیوں سے پوچھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق غالباً یہود کے دور سے ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا، تبھی وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا جا کے پوچھ لو غار والوں کا قصہ کیا ہے۔ اگر وہ سچا نبی ہوا تو وہ سچا نبی جو ہے وہ پھر بتا دے گا غار کا قصہ، اگر اس کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہوئی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے 3 سوال پوچھے گئے، غار والوں کا قصہ، مشرق سے مغرب تک فتوحات کرنے والے کا قصہ، اور روح کے بارے میں پوچھا گیا۔ تینوں قصے پوچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کل بتا دوں گا انشاءاللہ، نہ کہا۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور پھر جب وحی آئی تو ساتھ یہ کہا کہ جب بھی کسی کام کے لیے کہیں تو اس وقت انشاءاللہ کہا کریں۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اس قصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ نحنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ نحنو نقصو لفظ کس سے ہے؟ قصص، قاف سواد، اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ قصہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا کسی چیز کا۔ ہم بیان کرتے ہیں علیکا، آپ پر، ہم ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ جنہوں نے بات سن رکھی ہے، ہم اس کی حقیقت سچائی بیان کرتے ہیں علیکا، آپ پر۔ نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبریں، بالحق کے، سچائی کے ساتھ۔ ہم ان کی خبریں، کن کی خبریں؟ ان غار والوں کی خبریں آپ پر سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، انا علیحدہ کر دیجئے، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، بے شک وہ، فتیاتن کل بھی ہم نے پڑھا تھا، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جوان۔ یہ جوان تھے کئی، بے شک وہ کوئی جوان تھے، آمنو، ایمان رکھتے تھے، بے ربہم، پر پروردگار اپنے کے۔ ہم ان کا قصہ سچائی کے ساتھ آپ پہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے، جوان تھے، آمنو، ایمان رکھتے تھے، بے ربہم، اپنے پروردگار پر۔ زدناہم زائدن، کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑھا دینا، کسی چیز کو زیادہ کر دینا۔ نہ متکلم کے لیے، ہم غیر کی ضمیر ہوئی، خدا، اور زدناہم، اور ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی تھی۔ ایمان رکھتے تھے، ہم نے ان کا ایمان پختہ کر دیا تھا، ہدایت میں وہ اور آگے نکل گئے تھے۔ وربطنا، اب لفظ کیا ہے؟ ربط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، تعلق، واسطہ، مضبوط کر دینا۔ وربطنا، اور مضبوط کر دیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اور ہم نے اس کو ان کے دلوں کے اوپر زیادہ مضبوط کر دیا۔ اس قامو، جب وہ کھڑے ہوئے، قامو قائم ان سے، واو الف جمع کے لیے، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو، پس کہا انہوں نے، ربنا، اے پروردگار ہمارے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، لن ندعو، اب لفظ اس میں سے کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ نون لاجی علامات مضارع کے لیے، واو الف لگا جمع کے لیے، لن نافیہ کا صیغہ ہے، مستقبل میں نفی کرتا ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے۔ جب وہ کھڑے ہوئے اور کہا اے ہمارے پروردگار، اے پروردگار زمین و آسمان کے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، سوائے اس کے، الہن، کسی اور کو الہ، ہم کسی تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں پکاریں گے،
کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے. لقد قلنا، بلا شبہ اگر ہم نے کہا اذن شططا. شططا کہتے ہیں کوئی بھی بات جو بعید عقل ہو، ناحق بات ہو، باطل بات ہو. اگر ہم نے یہ کہا تو وہ بات ناحق ہوگی. ہم نہیں کہیں گے تیرے سوا اس کے سوا کسی اور کو معبود، لیکن اگر ہم نے کہا تو یہ ایک دیوانگی ہوگی، ناعقل بات ہوگی، حق سے دور بات ہوگی. ہاؤلائی کس کی جمع ہے؟ ہاذا، ہاذان، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتان، ہاؤلائی. جمع کا صیغہ ہے ہاؤلائی قومنا، یہ ہے میری قوم، یہ لوگ ہیں میرے، یہ قوم ہے میری. اتخذو بنا لیا انہوں نے، پکڑ لیا انہوں نے، اتخاذن سے جس کا معنی بنا لینا، پکڑ لینا، واو الف جمع کے لیے لگا ہے، من دونہ ہی سوائے اس کے، آلہاتن معبود کوئی اور. یہ میری قوم ہے، انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیا ہے، پکڑ لیے ہیں. لولا، لو کیوں، لا نہیں، یاتونا لفظ کیا ہے؟ عطا. عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. لیکن اگر اس کا سرا آگے با آ جائے تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا. واہ یا علامت مضارع، وعدون جمع کے لیے. وہ کیوں نہیں لاتے؟ علیہم ان پر، بے سلطان. بے سلطان، سلطان کہتے ہیں سند کو، دلیل کو. بینا کو اس کے اوپر وہ کوئی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے جو وہ کہہ رہے ہیں. فمن بس کون ہوگا، ازلمو، ازلمو افعالوں کے وزن کے اوپر سب سے بڑا، جیسے ہم کہتے ہیں اکبارو سب سے بڑا، ازلمو سب سے بڑا ظلم کرنے والا، من اس میں سے، افطرا ممن افطرا، افطرا کہتے ہیں جھوٹ بولنا، اللہ کاذبا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ افطرا کرے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. دوبارہ ترجمہ دیکھیے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بتاتے ہیں آپ کو ان کی خبریں سچائی کے ساتھ. کن کی؟ ان غار والوں کی. اب یہاں تفصیلاً قصہ بیان ہو رہا ہے. انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ لوگ کوئی جوان لوگ تھے، آمنو جو ایمان رکھتے تھے، بربہم اپنے پروردگار پر، وزدناہم جب وہ ایمان والے تھے، وزدناہم ہدا ہم نے ان کی ہدایت، ان کی ہدایت، ان کا راستہ اور بڑھا دیا تھا، ان کو اور ہدایت دے دی تھی. ربطنا اور مضبوط کر دیا تھا، علی قلوبہم اس کو ان کے اوپر، دلوں کے اوپر. اس کاموں جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو پس وہ کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، اے پروردگار ہمارے، اے پروردگار آسمانوں اور زمین کے، لن ندعو نہیں ہم ہرگز پکاریں گے، من دونہ ہی سوائے اس کے، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے. جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا الہن الہ، لقد قلنا اذن شططا اگر ہم نے یہ کہا تو یہ بڑی دیوانگی والی بات ہوگی، بعید عقل ناحق بات ہوگی. یہ کیوں کہا؟ یہ کھڑے کہاں ہوئے؟ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا ہم تو اس کو مانتے ہیں، اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو کہیں گے تو یہ غلط بات ہوگی، ہم اس کو بعید عقل دیوانی والی بات، ناحق بات ہوگی. ہؤلاء قومنا، یہ ہے میری قوم. نتخذو پکڑ لیا ہے، من دونہ ہی سوائے اس کے. ایک قوم کے لوگ، ان لوگوں نے تو اس کے سوا اور بنا لیا ہے، آلہاتن معبود کوئی. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں وہ اس کے اوپر کوئی کھلی نشانی کیوں نہیں لے کے آ جاتے، کوئی سند کیوں نہیں دکھاتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب ان کا قصہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے، ان کا بادشاہ جو دقیانوس تھا، وہ بادشاہ جو ہے وہ شرک کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور نہ صرف وہ خود کرتا تھا، وہ باقی لوگوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مائل کیا کرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک میلہ تھا، اس میلے میں بادشاہ نے شرکت کی، اور بادشاہ نے جو ہے وہ سب کو بلایا اور بلا کے جو ہے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کی جائے. یہ نوجوان بھی جو ہے وہ میلہ دیکھنے کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ، اور یہ سرداروں کے بیٹے تھے، اور سرداروں کے بیٹے تھے، تو جب گئے میلہ دیکھنے کے لیے انہوں نے مجبور کیا ان کو کہ تم بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس بتوں کی جو ہے پوجا کرو، ان پہ چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے اوپر جو ہے وہ تم اپنی آرتیاں اتارو. تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا. پہلے تو جب انکار کیا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے 3 دن کی مہلت دی. نے کہا یا تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے دیواروں پہ لٹکا دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جاؤ تم، نہیں تو ان بتوں کو سجدہ کرو، ان پہ چڑھاوے چڑھاؤ. وہ لوگ جو ہے وہ نوجوان تھے،
آمنوا بربہم، وہ اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے تھے. ان کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جھکا جائے، سوال کیا جائے، چڑھاوا چڑھایا جائے، نظر مانی جائے، نیاز مانی جائے. جب اللہ نے ان کا ایمان کا یہ عالم دیکھا، وزدناہم ہدا، ان کا ایمان اور مضبوط کر دیا اور پختہ کر دیا. وہ کھڑے ہو گیا اس وقت. دیکھیے اس وقت وہ کس کے سامنے؟ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم تیرے کہنے کے اوپر، ٹکڑے کرتا ہے تو کر دے، ہم تیرے کہنے کے اوپر بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کہیں گے. ربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر اور مضبوطی ڈال دی. اس کاموں، دیکھیں بڑے حوصلے کی بات ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اس کاموں، جب وہ کھڑے ہوئے، قالو، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارا پروردگار، رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہمارا وہ پروردگار ہے جو زمینوں آسمانوں کا پروردگار ہے، وہی ہے جو زمینوں آسمانوں کا جو پالنے والا پروردگار ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ نہیں پکارتے. یہ ہے وہ مضبوطی، یہ وہ ہدایت کی پختگی کہ جس نے ان کو اتنا اس قابل کر دیا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کہا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ بات نہیں کریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کہا تو یہ باطل بات ہوگی، ہم ایسی بات نہیں کریں گے. بادشاہ بہت چین بچی ہوا. بادشاہ نے ان کو سب لوگوں کے، ان کے ماں باپ کے ذریعے، سب کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے. ان کو 3 دن کی مہلت دے دی. جب مہلت دے دی، انہوں نے جو ہے وہ آپس میں پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ اب یا تو جان گنوانی ہے، اور یا یہ ہے کہ پھر ہم نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کے آنا ہے. علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، کھسکے ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. اب وہ جا کے جہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک دوسرے کو جانتا تک نہیں تھا. جا کے جو وہ ایک جگہ جا کے بیٹھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھتے ہیں تو چلیں، کیا مسئلہ ہے ایک دوسرے کا. ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو وہ سارے ہی اس شرک سے بیزار نظر آئے. جب وہ بیزار نظر آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے وہ غار کہیں سے ڈھونڈ رکھا تھا کہ اگر ہماری جان پہ بن آئی تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہاں پہ چلے جائیں گے. اور انہوں نے جب کنارہ کیا اور اس غار میں جا گھسے، باوجود وہ 3 دن کی مہلت جب ختم ہوئی، بادشاہ قتل کرنے کے در پہ ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور جا کے اس غار میں جو ہے وہ پناہ لے لی. اب دیکھ لیجئے پورا بادشاہ، اس کی فوج، ہر لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے لیکن اس کو نہیں پا سکے، اس لیے کہ وہ حق بات پہ تھے. اور اس کی مماثلت اگر ہم دیکھیں، اس طرح کا قصہ سن کے اور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں غار ثور کا قصہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف جھک کے دیکھ لیں تو ہمیں جو ہم نظر آ جائیں گے. فرمایا قرآن پاک میں ہی ہے کہ ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا جن کے ساتھ تیسرا تیرا رب تھا. تو جب وہ رب تھا تو ان کے ساتھ بھی رب تھا. یہ مماثلت ہے. دیکھیے یہ گوشہ تنہائی اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. لیکن کیونکہ جب آپ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں، سب سے بڑی بات، چاہے وہاں پہ آپ جماعت کر، آپ 2 بندے مل کر جماعت کروا بھی لیں، آپ جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ ان حالات میں اجازت ہے، جن حالات میں جان کے قتل کا خدشہ ہو اور آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈ کریں اور پھر نکل آئیں. تو وہ جس طرح وہ چھپے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے وہ تھے. اب اس وقت کا قصہ مماثلت دیکھ لیجئے کہ جو جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی پیش آئی ہوئی ہے. اور اگر ہم نے ایسی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہا تھا انہوں نے کہ کچھ دن ہمارے، ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ایک سال ہم تمہارے کی عبادت کر لیں گے. ایسے کرو، ہمارے بتوں کو جو ہے وہ ایسا کہنا چھوڑ دو. تو جو بات انہوں نے کہی تھی اگر ہم نے پکارا تو یقیناً وہ باطل بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج لا کے رکھ دیں تو میں تب بھی جو ہے وہ نہیں کہوں گا. اگر کوئی ایسی بات ہو، یہ ناحق باطل بات ہوگی اگر ایسی بات ہوگی تھی. ہؤلاء قومنا، یہ ہے میری قوم. دیکھیں مماثلت دیکھتے جائیے انہی لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور سے. ہؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلہۃ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے سوا معبود بنا رکھے ہیں. اب انہوں نے بھی منات کا مندر بنا رکھا تھا، انہوں نے بھی اصاف اور نائلہ جو ہے وہ گڑھ رکھے تھے، انہوں نے بھی عزا کو جو ہے وہ پکار رکھا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں. وہی چیز یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے اور یہی ریپیٹیشن کروائی جا رہی ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بینہ، اس کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں واضح لے آتے؟
کوئی سند ہے کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی پوجا کرنی ہے، ان بتوں کی پوجا کرنی ہے؟ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے بھی سر جھکایا جاتا ہے، جن کو بھی پکارا جاتا ہے، کیا کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے؟ سیرت طیبہ میں ہمیں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ یہی بات وہاں پہ تھی کہ یہ کون لولا یاتون علیہم بسلطان بینہ، کیوں نہیں وہ اس کے اوپر کوئی کھلی دلیل لے آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا؟ اللہ پہ کیا جھوٹ باندھا؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان درباروں کو، ان بتوں کو، ان کو جو ہے وہ جا کے سجدے کرو۔ سجدہ تعظیماً بھی حرام ہے امت محمدیہ میں، امت محمدیہ میں تعظیماً بھی حرام ہے، نہیں سر جھک سکتا۔ اللہ جنت نصیب کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارا سر ماں باپ کے لیے بھی جھکنا ہے نا تو 1-2 ڈگری تک تو تعظیم اس کے لیے جائز ہے، کھڑے کھڑے ایسے کر لیا، اس سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سر صرف اسی رب کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ہم جو تعظیماً بات کرتے ہیں یہ وہی شرک ہے، اور پھر اسی کو جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں کہ تعظیماً اسلام میں جائز ہے۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے؟ کوئی چیز دیکھیے یا تو ثابت کی جائے قرآن اور سنت سے، اگر وہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے جو ہے وہ پرے پھینک دیا جائے۔ اب یہ اس کا قصہ ہم پورا پڑھیں گے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے جو ہے وہ پناہ لی تھی، اور یہاں پہ مکہ والوں کو قصہ کیا سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تب ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ وہ ہے جو سوال تم لے کے آئے، اسی سوال میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی چھپا ہوا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جس اللہ نے 300 کے سال کے بعد ان لوگوں کو اٹھا کے زندہ کر دیا، اور زندہ کر کے اگر وہ اس دن قادر ہے تو وہ اس دن قادر کیوں نہیں ہوگا؟ 300 سال بعد اٹھا کے زندہ کر دیا اور اس کے بعد ان کو موت کی نیند سلا دیا، تو تمہیں بھی جو ہے وہ اٹھا کے جلا بخشنے والا وہی ہوگا جو تم سے جو ہے اس کو تمہارے اعمال کا جو ہے وہ حساب لے گا۔ اب پڑھ لیجئے، یہ قصہ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ آپ پہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا تھی۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پہ اپنے پروردگار پہ ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا اور ان کے دلوں کو پختہ کر دیا، اور مضبوطی آ گئی ان کے دلوں کے اوپر۔ اس قاموا فقالوا ربنا، جب وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے، پس وہ کہنے لگے ربنا، ہمارا پروردگار وہ ہے، رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو الہ نہیں کہیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسی کوئی بات کہی تو یہ باطل بات ہوگی، یہ ناحق بات ہوگی، یہ جھوٹی بات ہوگی۔ یہ میری قوم ہے، ہماری قوم ہے جس نے اس کے علاوہ کوئی معبود بنا رکھے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ دلیل پتہ نہیں کیوں نہیں لا سکتے، کیوں نہ وہ نہیں لا سکتے اس کے اوپر دلیل؟ اگر وہ دلیل نہیں لا سکتے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کون ہے اس سے بڑھ کے ظالم جو اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھے؟ آج کے حالات میں، آج کے تناظر میں بھی دیکھ لیجئے، اللہ کے علاوہ ہم نے کتنے معبود گڑھ رکھے ہیں۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ہم اسی طرح جو ہے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ روشنی کے لیے، ہدایت کے لیے ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے دیا، ہمیں سیرت طیبہ سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی اور طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔
اللہ ہمیں ایسی ہی ہدایت نصیب فرما جیسی ان نوجوانوں کو نصیب فرمائی تھی۔ اللہ ہمیں ایسی ہی ہدایت نصیب فرما جیسی ان نوجوانوں کو نصیب فرمائی تھی۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔